ایک دن حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ پل کھاؤں، کیا تم میرے لیے کچھ پل لا سکتے ہو؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران ریگستان میں ایک چھوٹی سی چومپڑی میں رہ رہے تھے۔ ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پل لانے کے لیے نکل پڑے اور حضرت مریم علیہ السلام اکیلی اس چومپڑی میں رہ گئے۔ اسی دوران ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کا ڈراؤنا روپ دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے اور گھبراتے ہوئے فرمایا، آپ کون ہیں اور کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اسرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ دنیا میں آپ کا وقت مقرر ہو چکا ہے، اب آپ کو آخرت کے سفر کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام ملک الموت کی بات سن کر غمگین چہرے کے ساتھ عرض کرنے لگی، اے ملک الموت، مجھے کچھ وقت کی مہلت دے دیجئے، میں نے اپنی جان سے بھی عزیز بیٹے کو پل لانے کے لیے بھیجا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا۔ میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اسے الوداع کہنا چاہتی ہوں اور جاتے جاتے اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ واپس آ جائے پھر آپ میری روح قبض کر لیجئے، میرے اس کام میں ایک لمحے کی بھی دیر کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر جان کے لیے موت کا ایک وقت مقرر طے کر دیا ہے۔ ہر شخص کو اسی وقت پر اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، نہ میں اسے آگے بڑھا سکتا ہوں اور نہ ہی ٹال سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح قبض کرنی ہوگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام بول اٹھی، میں موت سے نہیں ڈرتی اور نہ ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والی ہوں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے بیٹے سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی اور اسے ایک بار دیکھ بھی نہ سکی۔ خیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے اللہ جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی اور ان کی زندگی کا سفر مکمل ہو گیا۔ ان کا پاک جسم چومپڑی میں سکون کے ساتھ پڑا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے پل لا کر واپس لوٹے۔ جب انہوں نے اپنی والدہ کو خاموش لیٹے ہوئے دیکھا تو یہ سمجھے کہ وہ آرام کر رہی ہے، لہٰذا انہوں نے انہیں پریشان نہیں کیا، مگر جب کافی دیر تک کوئی حرکت نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی ماں کو ہلایا۔ تبھی دیکھا کہ ان کی پاک روح جسم کو چھوڑ کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اپنی ماں کی اچانک وفات دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شدید بے چینی اور غم میں ڈوب گئے۔ وہ اپنی ماں کے دکھ میں پوٹ پوٹ کر رونے لگے۔ ان کی درد بھری سستیوں سے ماحول غمگین ہو گیا، یہاں تک کہ پرندے اور جانور بھی اس غم میں بے چین ہوئے۔ کچھ دیر غم میں ڈوب رہنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اپنی والدہ کے جنازے اور دفن کا انتظام کرنا چاہیے، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ ایسی جگہ پر تھے جہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی ماں کے دفن کے لیے کسی مدد کی تلاش میں نکلنا شروع کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ان کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی جو ان کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی والدہ کی انتقال کی خبر دی اور عرض کیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ انہیں دفنانے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، ہم اصل میں انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم جنت سے آئے ہیں تاکہ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے جنازے اور دفن میں شریک ہو سکے۔ ہم ان کے کفن، خوشبودار عطر اور دفن کا سارا ضروری سامان ساتھ لائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے اپنی والدہ کا جنازہ اور دفن کی تقریب پوری کی۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس واپس لوٹ آئے۔ وہاں کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی
اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی شریعت اور انجیل مقدس عطا کی اور حکم دیا، اے عیسیٰ اب تم اس نئی شریعت اور کتاب کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو۔ اللہ کے اس حکم کے مطابق ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی محفل میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت اور نئی کتاب نازل ہوئی ہے، لہٰذا اب تم پہلے کے اصولوں کو چھوڑ کر اس نئی کتاب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی یہودی اور بنی اسرائیل کے لوگ شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے غصے سے کہا، اب تک ہم تمہیں ایک نیک اور سچا انسان سمجھتے تھے، لیکن اب تم ہمارے بزرگوں کے دین کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہو۔ تم نے خود ایک نئی شریعت کڑ لی ہے اور اب اسے ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو ہم تمہاری اس سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم نے اپنی یہ تحریک بند نہیں کی تو ہم مجبور ہو کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے الزامات اور دھمکی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم لوگ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو، یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں اللہ کا ایک نبی ہوں اور نبی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو حق کے راستے کی طرف بلاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں سچے دین کی دعوت دوں۔ میں تمہیں تہ دل سے اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، ورنہ یاد رکھو اگر تم حق سے منہ موڑتے ہو تو تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو تم سے پہلے کی گناہگار قوموں پر آ چکا ہے۔ جیسے ہی نبی کی نئی شریعت کی بات پھیلی، بنی اسرائیل میں مختلف طرح کی بحثیں اور بات چیت شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بغاوت پر اتر آئے تو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کے ثبوت میں کئی معجزے پیش کیے، جن میں سے کچھ سب سے مشہور تھے۔ مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، پیدائشی اندھوں کو روشنی بخشنا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا، مٹی کے پرندے بنا کر انہیں اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا۔ ان معجزات کو دیکھ کر بے شمار لوگ ہدایت کی راہ پر آ گئے، مگر جو بد نصیب اور ضدی تھے وہ اس سب کے باوجود نبی کی بغاوت میں ہی لگے رہے۔ جب نبی کے دشمن بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی تو ان کے ماننے والے مومن بنی اسرائیل ان سے مخاطب ہوئے اور کہا، تم لوگوں نے اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ تمہاری قوم کے لیے ایک خطرناک اور سنگین حرکت ہے، اس سازش سے باز آ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے ایک خاص نبی ہے، انہوں نے تمہیں جو معجزے دکھائے ہیں وہ ان کے نبی ہونے کے لیے کافی ثبوت ہے۔ تم حق کو قبول کرو اور اس ظلم سے توبہ کر لو۔ اسی طرح ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی سے محفل میں تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اتوار کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میری امت کے لیے سوموار کا دن عبادت کا دن ہو۔ اس لیے اس دن تمام دنیاوی کام کاروبار اور بیپار کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اس دن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر اس دن کو ضائع مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو سکتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھ پر جو کتاب نازل کی ہے میں اس کی تعلیمات کو قائم کرنے کی پوری کوشش کروں گا، مگر یاد رکھو میرے بعد ایک اور عظیم نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ وہ نبی اس جہان کے سب سے افضل اور آخری نبی ہوں گے۔ اگر تم میں سے کوئی ان کی زندگی میں انہیں پالے تو فوراً ان کی تعلیمات کو قبول کرے اور ان کے دین و شریعت کو اپنائے۔ ایسا کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب اور بزرگ ہوگا۔ اس نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مبارک اور مقدس کتاب نازل ہوگی جس کا نام القرآن ہوگا۔ جو کوئی اس کتاب کی تلاوت کرے گا اور احکامات کے مطابق عمل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور بے حساب ثواب پانے والا ہوگا
تم سب اس نبی پر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام بھیجتے رہو، کیونکہ وہ ایسے نبی ہیں جن پر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا، وہ مبارک نبی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے حبیب اور محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں پیدا نہ فرماتا تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، اور نہ ہی یہ جہان۔ تم اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کی شان اور مرتبہ کتنی بلند ہے۔ میں ایک نبی ہونے کے باوجود یہ آرزو رکھتا ہوں کہ کاش مجھے ان کی امت میں شامل ہونے کی نعمت حاصل ہو جاتی۔ اگر اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول کر لے تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو سن کر کچھ لوگوں نے کہا، یہ شخص تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو توڑ کر اپنی نئی شریعت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو ایک سازش ہے جس سے یہ سیاسی طاقت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک نئی اور سب سے عظیم نبی کے آنے کی بات بھی کر رہا ہے، جس سے ہماری قوم اس نئے نبی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہمیں اب اس کی چالاکی اور اصلی مقصد کا اندازہ ہو چکا ہے۔ اب دیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں فوراً بادشاہ کے پاس جا کر اس کی شکایت کرنی چاہیے تاکہ اس کا کوئی ٹھوس علاج کیا جائے۔ اس دور میں بیت المقدس اور پورے یروشلم کی حکومت بنی اسرائیل کے کنٹرول میں تھی، اور اس وقت کا بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا سخت دشمن تھا۔ جب بنی اسرائیل کے اندر یہ بڑا اختلاف پیدا ہوا تو بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ بادشاہ نے ایک خفیہ میٹنگ بلائی اور اپنے درباریوں سے کہا، ہمارے بزرگوں کے دین کو مٹانے کی سازش کرنے والا یہ شخص اور اس کے ماننے والے ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ہمیں انہیں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ یہ نبی اور رسولوں کے دشمن ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، اور اس کام میں جو بھی مدد چاہیے ہوگی وہ میں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا صفایا کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا۔ بادشاہ کی ان باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کی حمایت کے بعد تمام بنی اسرائیل ایک جٹ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ماننے والوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ اسی سازش کے تحت انہوں نے نبی اکرم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اگلے ہی دن سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے، ہر وقت ان کا پیچھا کرنے لگے اور طرح طرح کی چالیں سوچنے لگے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے اس خطرے کو محسوس کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے خود کو پہرے پر لگا دیا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ نبی کے جانسار ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں تو انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے سوچا چونکہ نبی کے ساتھی بنا ہتھیار کے ہوتے ہیں، اس لیے پہلے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا جائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک جگہ جو کہ ایک محفوظ جگہ تھی قیام پذیر ہوئے۔ وہ مقام پر سکون تھا، مگر باہر خطرہ بہت بڑھ چکا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں کو یہ خبر ملی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام میں موجود ہے تو وہ غصے اور جلال میں آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسی وقت اس مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سپاہیوں نے زور زور سے دروازہ کٹکھٹایا، شور مچایا اور آخر کار ان میں سے ایک سپاہی قتل کی نیت سے اندر داخل ہوا، مگر ٹھیک اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اللہ کا پیغام دیا، اے عیسیٰ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں اور تمہیں کافروں سے بچا لوں گا۔ اور پھر ایک بڑا معجزہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہوش حواس کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور جو سپاہی اندر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ڈال دی۔ جب وہ باہر نکلا تو بنی اسرائیل کی سپاہیوں اور سرداروں نے اسے دیکھا اور سمجھ بیٹھے
کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے۔ انہوں نے اسی شخص کو گرفتار کر لیا اور بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسی دوران یہودیوں کا سردار چیختے ہوئے کہنے لگا، بھائیو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں تمہارے سردار ہوں۔ میں خود عیسیٰ کو ڈھونڈتا پھرا مگر وہ کہیں نہیں ملے، تو کیا اب تم مجھے ہی مار ڈالو گے؟ یہودیوں نے اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اگر تو ہمارے سردار ہے تو بتا عیسیٰ کہاں گیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے اب تم کتنے بہانے بنائیں گے؟ تیرا چپنی چپڑی باتوں میں ہم آنے والے نہیں، آج ہم تجھے قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ اسے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ اس کا چہرہ بدل چکا ہے اور وہ ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دیکھنے لگا۔ گھبراہٹ میں وہ پھر چلانے لگا، بھائیو تم لوگ غلطی کر رہے ہو، میں تمہارے ہی سردار ہوں، جسے قتل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے تھے وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ کوئی جادوگر ہے، مگر کون سننے والا تھا؟ یہودیوں نے اپنا ہی سردار کو پیٹ پیٹ کر بے ہوشی اور موت کے منہ تک پہنچا دیا اور کہتا رہا، بنی اسرائیل کے لوگوں، خدا کی قسم میں ہی تمہاری سردار ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری شکل کیسے بدل گئی۔ اگر تمہیں میں حضرت عیسیٰ جیسا نظر آ رہا ہوں تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہے اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے۔ جب یہودی سردار نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مان لیا تو بنی اسرائیل کے لوگ اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بغیر دیر کیے اسے فوراً سولی پر لٹکا دیا اور سردار چیخ چیخ کر کہتا رہا، بچاؤ بچاؤ، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ آخر کار انہوں نے اسے سولی پر چڑھا کر اس کی جان لے لی۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں باری بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جب سردار کی موت ہوئی تو لوگوں میں بحث چڑھ گئی۔ کچھ کہنے لگے یہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے بلکہ ہمارے سردار تھے، تو کچھ بولے نہیں، ہم نے تو خود حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے۔ یہودی آپس میں لڑنے لگے، تلواریں نکل آئے اور ان میں بڑا فساد شروع ہو گیا۔ سارے لوگ حیران پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت آخر ہے کیا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ انہی حالات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں ان پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ مگر اب سوال یہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ اس سوال نے سب کو پریشان کر دیا۔ لوگ انہیں ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ کچھ لوگ ان کے خلفاء کے پاس پہنچے اور اصلیت جاننا چاہا۔ خلفاء نے بتایا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک طاقتور کافر آئے گا جس کا نام دجال ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ اپنے آخری مقام پر پہنچے گا تب اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجیں گے، مگر اس بار وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک اسلامی نظام قائم کریں گے۔ اس بار دنیا میں عدل و انصاف کا دور آئے گا۔ حدیث شریف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس دوران وہ عدل، امن و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس دفن کیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اہم واقعے سے عبرت حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دے دیجیے۔ اللہ حافظ۔